پیارے دوستو، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ ہم جس فتنے کے دور میں جی رہے ہیں، اس دور میں اس بات کا اندازہ لگانا انتہائی مشکل ہے کہ ساتھ کھڑا انسان فرشتہ ہو سکتا ہے یا شیطان ہو سکتا ہے۔ اس دور میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جس کے دل میں خوف خدا باقی ہو اور وہ شیطان کے شر سے محفوظ ہو، ورنہ مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ منہ کالا کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی واقعے کے بارے میں بتائیں گے، ایسے شرمناک واقعے کے بارے میں بتائیں گے، اور یہ واقعہ کراچی کے ایک اسپتال میں پیش آیا ہے، جہاں پر ایک ڈاکٹر نے 40 سالہ شادی شدہ خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ ڈاکٹر نے کس طرح سے اس خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا اور وہ عورت کیسے اس ڈاکٹر کے چنگل میں پھنسی، آج کے اس ویڈیو میں آپ کو مکمل واقعہ بتائیں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے ان مسیحا کے پیچھے کچھ جانور نما انسان بھی ہوتے ہیں، اس پیشے کو بدنام کرتے ہیں اور لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ ویڈیو تو دیکھتے ہیں پر لائک نہیں کرتے، برائے مہربانی ویڈیو کو ایک لائک کر دے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ پیارے دوستو، ہمارے سماج میں اس طرح کے واقعات دن بدن زور پکڑتے جا رہے ہیں، اور اس میں جتنا قصور ان ظالی پیر فقیر اور ڈاکٹروں کا ہے، اتنا ہی قصور ہماری قوم کی عورتوں کا بھی ہے، کیونکہ جب تک عورتیں پردے کے بغیر بازاروں، اسپتالوں اور شاپنگ مال میں ننگے سر گھومتی رہے گی، اس وقت تک یہ واقعات ہوتے رہیں گے۔ آئیے دوستو، اب آپ کو اس واقعے کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ کہیں اور نہیں بلکہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں پیش آیا، جہاں پر ایک 40 سالہ عورت کے ساتھ ایک ڈاکٹر نے ہی حیوانیت کی تمام حدیں پار کر دی۔ پیارے دوستو، شازیہ نام کی ایک 40 سال کی شادی شدہ عورت ہے۔ اس کے شوہر ایک کپڑے کی فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ ایک ہفتہ ان کے دن کی ڈیوٹی ہوتی تھی اور ایک ہفتہ وہ رات کے وقت فیکٹری اپنے کام پر جایا کرتے تھے۔ شازیہ کے 3 بچے تھے اور وہ تینوں بھی آپریشن سے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اکثر اس کی کمر میں درد رہتا تھا۔ شازیہ نے 1-2 مرتبہ اپنی تکلیف کا اپنے شوہر سے ذکر کیا، لیکن شوہر اپنے کام کی وجہ سے اسے ڈاکٹر کے پاس نہ لے جا سکا۔ پھر اچانک ایک دن شازیہ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، اور اس وقت اس کا شوہر فیکٹری میں کام پر گیا ہوا تھا، بچے چھوٹے تھے اور گھر میں ایسا کوئی شخص نہیں تھا جو اس وقت اس کے ساتھ اسپتال جاتا۔ لیکن درد کی شدت اس قدر تھی کہ شازیہ برداشت نہ کر سکی اور اکیلے ہی اسپتال کی طرف چل پڑی۔ اسپتال پہنچ کر اس نے اپنا نمبر لکھوا دیا اور ویٹنگ ہال میں اپنی باری کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا نمبر آ گیا اور وہ ڈاکٹر کے روم میں چلی گئی۔ بدقسمتی سے اس کمرے میں کوئی نرس بھی موجود نہیں تھی۔ ڈاکٹر کے پوچھنے پر شازیہ نے بتایا کہ بچے کی پیدائش کے بعد میری کمر میں مسلسل درد رہنے لگا ہے، میں کوئی کام بھی نہیں کر سکتی، اگر گھر کا کام کاج تھوڑا زیادہ کر لیتی ہوں تو میری کمر میں تکلیف ہوتی ہے، اور اس حد تک ہوتی ہے کہ مجھ سے برداشت تک نہیں ہوتا۔ پیارے دوستو، شاید آپ نے یہ بات نوٹ بھی کی ہو کہ یہ واقعے عموماً عورتوں کے ساتھ ہوتے ہیں جن کے آپریشن کے ذریعے سے بچے پیدا ہوتے ہیں، اور یہ آج کل خاص تعداد مزید اس کی بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ ہر دوسری اور تیسری عورت کو آپریشن کے ذریعے بچے پیدا ہو جاتا ہے، اور آپریشن کے اس مرحلے کے دوران جو ریڑھ کی ہڈی میں انجیکشن دیا جاتا ہے وہ اکثر اوقات ہمیشہ کے لیے کمر درد کی تکلیف دیتا رہتا ہے۔ تو شازیہ نے کہا کہ میں دن بھر کے کام کاج کی وجہ سے میرا ٹائم گزارتی ہوں، میری کمر کا درد تک نہیں جاتا، اور اس حد تک تکلیف ہوتی ہے کہ ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ شازیہ کی یہ بات سن کر اسے ڈاکٹر نے اپنے پاس پڑے بیڈ پر لیٹنے کے لیے کہا۔ جب شازیہ بیڈ پر لیٹی تو ڈاکٹر نے چیک اپ کے بہانے اس کے کمر سے قمیض اٹھائی اور اس کی کمر کو اپنے ہاتھوں سے چھونے لگا۔ شازیہ یہی سمجھتی رہی کہ ڈاکٹر اسے معائنے کے لیے ہاتھ لگا رہا ہے، لیکن چہرے سے شریف نظر آنے والے اس ڈاکٹر کا شیطان جاگ چکا تھا، اور وہ شازیہ کی کمر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا کہ آپ کو ایک انجیکشن لگوانا پڑے گا، اور درد سے بے حال شازیہ نے ہاں میں سر ہلا دیا، اور ڈاکٹر نے اگلے ہی لمحے شازیہ کو ایک نیند یا بے ہوشی کا انجیکشن دے دیا۔ اس نے فوری طور پر اثر کیا اور شازیہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہونے لگا۔
جب اس شیطان کو اس بات کا مکمل یقین ہو گیا کہ وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی ہے تو وہ اسے اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بنانے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں شازیہ کو کچھ ہوش تھا، لیکن اس کے بعد وہ مکمل طور پر بے ہوش ہو گئی تھی، اور جب شازیہ کو ہوش آیا تو اس کا شوہر اس کے پاس کھڑا تھا، اور ہوش آتے ہی شازیہ نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑا اور وہ کہنے لگا، شازیہ فکر کی کوئی بات نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ تمہاری جان بچ گئی ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ تمہیں کوئی دماغی دورہ پڑا تھا، اس کی وجہ سے تم بے ہوش ہو گئی تھی۔ شازیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ اپنے شوہر کو کچھ بھی نہ بتا سکی۔ طبیعت سنبھلنے پر اس کا شوہر اسے اپنے گھر لے آیا۔ پیارے دوستو، یہ شرمناک واقعہ کراچی کے ایک پرائیویٹ اسپتال میں پیش آیا، اور یہ واقعہ 2019 میں پیش آیا۔ آخر ایک سال تو شازیہ نے خاموشی اختیار کی اور اس کے بارے میں کسی کو بتانے کی کوشش نہیں کی، لیکن جب عورتوں کے معاملوں کو بہت زیادہ اجاگر کیا گیا تو شازیہ نے ہمت باندھتے ہوئے اپنے اس سارے واقعے کو میڈیا کے سامنے بیان کیا۔ تو پیارے دوستو، یاد رہے یہاں پر ہمارا مقصد ڈاکٹروں کو تنقید کا نشانہ بنانا ہرگز نہیں، بلکہ ڈاکٹر کو غلط قرار دینا ہمارا یہ بھی مقصد بالکل بھی نہیں۔ کسی بھی شعبے، کسی بھی شخصیت کی تذلیل ہمارا مقصد نہیں، لیکن آپ بھی ہماری اس بات سے تو سہمت ہوں گے کہ اچھے یا برے لوگ ہر پروفیشن میں ہوتے ہیں۔ ہمارا مقصد ان لوگوں کو بے نقاب کرنا ہے جو کہ لوگوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، جبکہ اپنے پیشے کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، جیسا کہ اس ڈاکٹر نے کیا۔ یہ ڈاکٹر جنہیں ہم مسیحا قرار جانتے ہیں، جو کہ انسانی خدمت کرتے ہیں، لیکن وہ اس قسم کی گھنونی حرکتوں میں بھی ملوث ہو سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ دوبارہ اس طرح سے یہ بات کہتا ہوں، ڈاکٹر یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی فیملی کو چھوڑ کر، اپنے بچوں کو چھوڑ کر دن رات محنت کرتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ ہمارا ان سب کو سلام ہے، لیکن ہمارا ان گھٹیا لوگوں کے چہرے سے نقاب ہٹانا مقصد ہے۔ تو پیارے دوستو، امید ہے آپ کو آج کا یہ واقعہ آپ کے دل کو چھو گیا ہوگا اور آپ کی بھی آنکھیں نم ہو گئی ہوگی۔ پیارے دوستو، آپ اس ڈاکٹر کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے، اور شازیہ کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ اس کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے تھی یا فوری طور پر ایکشن لے کر اس ڈاکٹر کو سزا دلوانی چاہیے تھی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ تو پیارے دوستو، بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک کر کے اپنے سبھی دوستوں اور رشتہ داروں، فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی ایسے ڈاکٹروں سے آگاہ ہو سکے اور ان کے ظلم سے بچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں کی گزارش۔ ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ۔